مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الاحباب والمداهمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے ایمان لے کر آؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ آیت کا ایک حصہ بھی میں نے تلاوت کیا۔ اس مکمل آیت کے اندر منافقین کا پیچھے جو تذکرہ چلتا آ رہا ہے، ان کے عیب بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان آیتوں میں سے جو 13 آیتیں یہ اکٹھی آئی ہیں سورہ بقرہ کے اندر، جن میں منافقین کے عیب بیان کیے گئے، ان میں سے یہ 6 آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی منافقین کی خامیاں، غلطیاں یہ بیان کی جا رہی ہیں، اور ان کی جرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کس قدر یہ جرری ہو چکے تھے، کہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لے کر آؤ، کیسا ایمان لے کر آؤ؟ حالانکہ دعوت تو یہ کر رہے ہیں پہلے ایمان کا، لیکن وہ معتبر نہیں ہے۔ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن یہ صحیح انداز میں کہہ نہیں رہے، جو حق ہے کہنے کا اس طریقے سے کہہ نہیں رہے۔ تو فرمایا ایمان لے کر آؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، اس طریقے سے ایمان لے کر آؤ جس طریقے سے لوگ ایمان لے کر آئے۔ لوگوں سے مراد یہاں پر کون؟ تو یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر الناس، لوگ، لوگوں سے مراد یہاں پر صحابہ اکرام کی ذات مراد ہے۔ اس وقت ایمان والے صحابہ ہی تو تھے وہاں پر۔ فرمایا جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں ایسے ایمان لے کر آ جاؤ۔ پھر جب یہ کہا گیا تو آگے سے جواب کیا ملا؟ آگے سے انہوں نے کہا قالو، ان لوگوں نے کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئے؟ کیسا ایمان؟ کما آمن السفہاء، جیسے پاگل ایمان لے کر آئے۔ یہ تو پاگل ہے، یہ تو ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ تو غلط طریقہ پر ہے، دوسرا طریقہ تو ہمارا ہے۔ تو کہا کہ ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اب رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ خود بے وقوف ہیں، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں، کفار جو منافقین تھے یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن رب تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں بیان فرما دیا اے منافقو، تم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن تمہارا یہ ایمان قبول نہیں ہے، تمہارا یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا ایمان لانا ہے تو ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ ایمان مقبول ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو صدیق اکبر کی طرح ایمان لایا جائے۔ رب کی بارگاہ میں ایمان مقبول ہے تو وہ مقبول ہے جو فاروق اعظم کے عقائد کے مطابق ایمان لایا جائے۔ رب کی بارگاہ میں ایمان مقبول ہے تو وہ مقبول ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرح ایمان لے کر آئے گا، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لے کر آئے گا، صحابہ کے عقائد کی طرح عقائد رکھے گا، صحابہ کے طرح یہ اعمال کرے گا، صحابہ کے طرح اپنے نظریات رکھے گا، اس بندے کا ایمان مقبول ہوگا۔ اور اگر بندہ نظریات وہ والے نہ رکھے، عقیدے وہ والے نہ رکھے اور کہتا میرے میں ایمان والا ہوں، رب نے فرمایا وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اچھا اس سے آگے چیز دیکھیں، جب کہا گیا ایمان لے کر آؤ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ بہت بڑی جسارت کی نا، انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو لوگ کہا گیا لوگوں کی طرح ایمان لے کر آؤ، لوگوں سے مراد کون؟ صحابہ اکرام کی ذات۔ اب منافقین نے جسارت کی ہے صحابہ کے متعلق، منافقین نے کلام کیا صحابہ کے متعلق، منافقین نے ذاتوں کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے صحابہ کی ذات کے اوپر۔ تو جب صحابہ کی ذات کے اوپر، وہ صحابہ
جن کا ایمان حضور کی بارگاہ میں مقبول، وہ صحابہ جن کا ایمان رب کی بارگاہ میں مقبول، وہ صحابہ جن کے متعلق رب فرما دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہے، یہ رب کے اوپر راضی ہیں، جن کے متعلق یہ چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ جب ان کے متعلق، صحابہ کے متعلق یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے، اب رب تبارک و تعالیٰ، صحابہ تو خاموش ہیں لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے پھر جواب دیا، انہوں نے میرے محبوب کے صحابہ کو کہا ہے یہ بے وقوف ہے، اے محبوب آپ سن لے، الا انہم هم السفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ اگر میرے محبوب کے صحابہ کو بے وقوف کہو گے تو جان لو، جو میرے محبوب کے صحابی کے اوپر انگلی اٹھائے گا، جو میرے محبوب کے صحابی کے اوپر بولے گا، جو اس کے اوپر کلام کرے گا، اس کو غلط بولے گا، وہ خود بے وقوف ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا مفتی سمجھتا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا پلر سمجھتا ہوگا، اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتا ہوگا، لوگ بھلے اس کی باتیں سنتے ہو، لیکن جو بندہ صحابی کے متعلق، کوئی ایک بھی صحابی ہے، اس کے متعلق غلط عقیدہ رکھے گا، غلط نظریہ رکھے گا، فرمایا وہی بے وقوف ہیں، علم نہیں ہے ان کو، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے جی، ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پائے نہیں جاتے ایسے کئی لوگ ہیں صحابہ کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کوئی وہ ہے جو صدیق اکبر کی ذات کے اوپر بکواس کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ ہے جو فاروق اعظم کی ذات پر بکواس کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ ہے جو مولا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بکواس کر رہا ہوتا ہے، کوئی اما عائشہ کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہوتا ہے، کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہوتا ہے، تاریخ کی کتابیں لا کر سامنے رکھ رہا ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی فلاں جگہ پر یہ کیا، فلاں جگہ پر یہ کیا، ان کا ان کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، ان کی ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ ارے ساری کتابیں، ساری تاریخیں ایک سائڈ پہ جائے، جب میرے رب نے فرما دیا ایمان لانا ہے تو صحابہ والا لے کر آ جاؤ، میرے صحابہ کے متعلق، میرے محبوب کے صحابہ کے متعلق ایک الٹی بات بھی کرو گے تو یاد رکھو بے وقوف تم ہو، میرے محبوب کے صحابہ بے وقوف نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے غور کر لینا چاہیے۔ یہ آیتیں ہوئے جو سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ایک ٹولہ ہے اس کو دوسری طرف ورگلا کے لے جا رہی ہے۔ تو یہ عادت ہوتی منافقین کی، صحابہ کی ذات کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی، ان کو برا بھلا کہنے کی، اور آج ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ جو کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں، صحابہ بے وقوف ہیں، سن لو، صحابہ تو ایمان والے ہیں، ان کا تو ایمان مقبول ہے، وہ تو اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، صحابہ کے لیے تو سب کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، لیکن یہ جو منافق ہیں یہ خود بے وقوف ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں ہم غور کریں تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو ایمان کا ذکر کیا، ایک منافقین کا ایمان اور دوسرا ایمان صحابہ کا، دونوں ہیں ایمان۔ منافق بھی کہتا تو تھا نا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں ایمان مقبول کون سا؟ وہ جو صحابہ کی طرز کے اوپر ہو، وہ جو صحابہ کے عقائد و نظریات کے متعلق ہو، وہ ایمان مقبول۔ اور منافقین کی طرح اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں کئی ایک چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں اس آیت سے کیا سمجھنے کو ملتا ہے، صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ ایمان دو بتائے نا، ایک وہ جو منافقین لے کر آئے، دوسرا وہ جو صحابہ لے کر آئے۔ تو ایمان کا معیار کو صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ گے تو ایمان والے ہو، منافقوں کی طرح لے کر آؤ گے تو تمہارا ایمان قابل قبول کوئی نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ منافقوں کا کام ہوتا تھا ایمان والوں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، اور مومن جو ہوتا ہے وہ کیچڑ اچھالتا نہیں۔ منافقوں کا کام ہوتا ہے مسلمانوں کو برا بھلا کہنا، تو جو مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں وہ منافقوں کے عمل کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ایمان کے لیے معیار قرار دیا۔ ابھی یہ آیت مبارکہ بھی سنی،
قرآن کے اندر ایک اور مقام کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے محبوب اگر یہ ایسے ایمان لے آتے ہیں جیسے تم لوگ ایمان لے کر آئی ہے، جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پیٹ پھیر لیتے ہیں، آتے نہیں اسائیں دا نہیں دیا ہونا، ایسا صحابہ نے عقیدے نہیں رکھنے، صحابہ کے نظریات اپنی جگہ پر، مجھے یہ سمجھ آتا ہے جو بندہ یہ کہتا ہے، فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ایسے لوگ جو ہیں یہ نری ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور بات کوئی نہیں ہے، اور گل کوئی نہیں ہوئی، یہ صرف ضد کے اندر پڑے ہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانی جائے، حالانکہ یہ بندے ضد کے اندر ہیں، اور ان جیسے بندوں کا پھر ایمان بھی رب فرماتا ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو تمام انس و جن جو کچھ بھی ہے اس امت کے اندر ہر ایک کے لیے معیار رکھا صحابہ کے ایمان کو۔ آج معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں پر نا بسا اوقات بعض لوگ کہتے ہیں جی اور نہیں جی نہیں میں نہ سنی ہوں نہ میں اے ہاں نہ میں او ہاں، میں صرف مسلمان ہاں۔ جی ہونا ہر ایک نے مسلمان ہی ہے، مسلمان ہی ہماری منزل ہے، مسلمان اگر بندہ کامل ہو تو یہی اصل چیز ہے، فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہی اصل ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت 73 میں پڑے گی۔ فرقے تو بن رہے ہیں ہمارے سامنے ہیں، تو اب میں یہ کہتا پھروں کہ نہیں میں کسی فرقے کا نہیں، تو مراد کیا ہے؟ میرا ایک الگ سے فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں کسی فرقے کا نہیں۔ اب دیکھنا یہ جو ٹولے بن چکے ہیں یہ صحیح ہے یا ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ یہ 72 73 جو بن رہے ہیں ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام سے جب حضور نے ارشاد فرمایا نا بنی اسرائیل کے 72 تھے اور میری امت کے 73 بنیں گے، ان میں سے جو جنت میں جائے گا جو ہدایت پر ہوگا وہ ایک ہی ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک کون سا گروہ ہے، وہ ایک ٹولہ کون سا ہے جو کہ کامیابی پانے والا ہے، جو ہدایت کے اوپر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ ٹولہ وہ گروہ جو کہ ان عقائد کے اوپر ہو، جو کہ اس رستے کے اوپر ہو جس کے اوپر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور میرے صحابہ کرام بھی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے صحابہ کے راستے پر کون ہے، صحابہ کے راستے پر کون چل رہا ہے۔ جو صحابی کے راستے پر چل رہا ہے ہم نے اس کے راستے پر چلنا ہے، اور جو صحابی کے خلاف زبان کھول رہا ہے اور میں تو سارے چنگا آکھاں گا جی میں کسی نے پیڑا نہیں آتا، کی پتہ کون چنگا کون پیڑا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ چلے گا وہی جو دین کے اندر ہے، اور دین کے اندر ایمان اسی کا معتبر ہے جو صحابہ کی طرح ایمان لے کر آتا ہے، جو صحابہ کے خلاف زبان درازیاں کرے، جو بھی ہو، چاہے کوئی وہ فرقہ بن کے آیا ہوا ہے، چاہے کوئی وہ الگ سے ٹولہ بنا ہوا ہے، جو بھی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے۔ معتبر وہی ہوگا جو صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئے گا، اور صحابہ یہ ایمان کے لیے معیار ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا صحابہ اور منافقین کے ایمان کے اندر فرق کیا تھا، ہم یہ غور کریں دونوں ایمان کا تو کہہ رہے تھے ہم ایمان والے ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بڑا واضح ہے۔ صحابہ کا جو ایمان تھا یہ یقین کے ساتھ ہوا کرتا تھا، اور جو منافقین کا ایمان تھا یہ بے یقینی کے ساتھ تھا۔ یہ کہتے تو تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم حضور کو مانتے ہیں، لیکن ان کو یقین کوئی نہیں تھا، یہ اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ حضور کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی۔ یہی تو وجہ ہے نا جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے اندر کیا ہوا؟ ایک طرف مسلمان 313 تعداد، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سارا ملا کے 313 تعداد، گھوڑے پورے کوئی نہیں، اونٹ پورے کوئی نہیں، ہتھیار پورے کوئی نہیں، ساز و سامان پورا کوئی نہیں، کھانے پینے کی وافر مقدار کوئی نہیں۔ دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے کفار کا، اور ان کے پاس ساز و سامان مکمل، ہر روز 10 اونٹ یہ کھانے کے لیے ذبح کرتے تھے، وہ اپنے قتل کرتے تھے، جو بھی کرتے 10 اونٹ گراتے اور ان کو کھانے کے لیے استعمال کرتے، کھانا پینا مکمل ان کے پاس پیسہ مکمل، ساز و سامان مکمل، اپنے لطف کا سامان رکھنے کے لیے انہوں نے جو لوڑیاں لائی ہوئی تھی جن کو نچاتے تھے، ہر چیز ان کے پاس موجود۔ ادھر صحابہ کے پاس، مسلمانوں کے پاس ہر چیز کی تعداد تھوڑی تھی۔ اب ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہا ہے حضور کو، اور حضور فرما رہے کہ رب نے وعدہ فرمایا ہے
کہ جنگ میں جیت ہماری ہی ہوگی. رب نے تو فرما دیا, حضور نے تو آگے بتا دیا. اب ایک ہے کامل ایمان والا, ایک ہے بے یقینی والا. جو بے یقینی والے تھے, جو منافقین تھے, انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم, یہ جو مسلمان ہیں نا, ان کے دین نے ان کو مغرور کر دیا. 313 ہو کے تے آکڑ چاہے لے اسا 1000 نو مارنا ہے, ہو ہی نہیں سکتا, انہاں کو سامان بھی نہیں پورا ہے. کہتے ہیں کہ ان کو, مسلمانوں کو, ان کے دین نے تکبر کے اندر, غرور کے اندر ڈال دیا, یہ مغرور ہو گئے ہیں. یہ کفار کا تھا جو کہ طاقت دیکھ رہے تھے ظاہری طور پر, جو حضور کا فرمان نہیں دیکھ رہے تھے, جو رب کا فرمان نہیں دیکھ رہے تھے تعداد ہماری کتنی ہے, ادھر کتنی ہے, ساز و سامان ہمارے پاس کتنا ہے, وہاں پر کتنا ہے, کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کتنا ہے, ان کے پاس کتنا ہے. یہ جب ظاہری دنیا کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے الفاظ یہ نکلے. دوسری طرف صحابہ تھے, صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے اوپر رک کرنا تو مشورہ کیا, کیا میرے صحابہ جنگ کے متعلق کیا کہتے ہو تم؟ صحابہ نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ صحابہ نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے, آپ جو حکم فرمائیں گے ہم وہ کریں گے. اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم دریاؤں کے اندر اپنے گھوڑے اتار دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جانیں آپ کے نام پر دینے کے لیے ہم قربان ہیں, دین کے نام پر دینے کے لیے ہم قربان ہیں. یہ آپ کے غلام, یہ آپ کے امتی پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ صحابہ ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا ہم 313, ان میں مرد کتنے ہیں وہ الگ, جو صحیح ہیں وہ کتنے ہیں وہ الگ, جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ الگ, کمزوریاں کتنوں کو ہیں وہ الگ. یہ سارا کچھ دیکھ کر نظر تو یہی آتا ہے کہ یہ تو بالکل ہار جائیں گے. لیکن جب پتا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان آ چکا ہے, حضور کا فرمان آ چکا ہے, تو اب صحابہ کرام نے پیچھے نہیں ہٹے, بلکہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ جہاں پر کہیں گے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے ایمان کے اندر فرق, منافقین کا ایمان اور مومنین کا ایمان. صحابہ کرام یقین کے ساتھ چلتے تھے, منافقین بے یقینی کے ساتھ چلتے تھے. آج ہم بھی اپنے اوپر غور کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اندر یہ چیزیں آئی ہیں, لیکن غور کریں, بسا اوقات بعض چیزوں میں ہم بے یقینی کا جو ہے نا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے رب نے یہ فرمایا ہوا ہے, رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ رب ہے, قرآن کے اندر ہے, رب نے ہر ایک کے لیے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے, رب رزق دے گا. ہم رزق کے لیے ٹینشن میں ہوتے ہیں. جس چیز کا رب نے ذمہ نہیں لیا, ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ رب نے ذمہ کوئی نہیں لیا, لیکن وہاں پر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہم اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, جو مرضی کرتے پھرے, ہم مومن ہیں بس اتنا کہتے رہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں, مومنوں والے کام نہیں کر رہے. دوسری طرف رزق کا ذمہ رب نے لیا ہوا ہے, لیکن رزق کی تلاش میں یہاں گھوم رہا ہوں, وہاں گھوم رہا ہوں, دوسرے شہر میں جا رہا ہوں, دوسرے ملک کے اندر جا رہا ہوں, ڈنکیاں لگا رہا ہوں, لیگلی طریقے سے ویزا لے دیکھ رہا ہوں, کسی طریقے سے 50-60 لاکھ میں ویزا ملے, میں یہاں چلا جاؤں, وہاں چلا جاؤں, میرا کام بن جائے. کیوں؟ رزق مل جائے. رزق تو وہ ہے جس کا ذمہ رب نے لے لیا ہے. اگر یہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر ملے گا, پھر انہیں ملک میں لکھا ہے تو وہاں پر ملے گا. لیکن جن چیزوں کی ذمہ داری نہیں ان کی طرف تو توجہ کرے. تو جس کا ذمہ ہے وہاں پر بے یقینی, بے یقینی مسلمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا نا, تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا, اور آپ کے پاس جو پیچھے مال وراثت تھا وہ تھا ایک باغ. اور جب قرض تھا, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, وہ جتنے قرض خواہ تھے جنہوں نے قرض لینا تھا وہ سارے کے سارے آ گئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے والد صاحب کے اوپر قرض ہے, اتنا قرض ہے, آپ ہمارا قرض اتارے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا نا کہ والد صاحب کے اوپر قرض کتنا تھا, اور میرے پاس صرف ایک باغ ہے, اور باغ کی کھجوریں ساری کی ساری بھی دے دوں پھر بھی قرض اترتا نہیں. اس وقت کھجوروں کی تجارت ہوتی تھی, تو دیکھا جب کھجوروں کے ذریعے سے بھی قرض نہیں اترنا, تو اب صحابی ہے نا, پتہ ہے مشکل آ گئی ہے, مشکل کشا موجود ہے. رب نے جن کے ہاتھوں میں, رب نے جن کے دست کے اندر, ہاتھ کے اندر خزانے رکھے ہوئے ہیں, خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں, ہم ان کے پاس کیوں نہ جائیں؟ حضرت جابر جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرض خواہ آ رہے ہیں, کہتے ہیں قرض دو, پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, پاس اتنا مال نہیں ہے, پاس اتنی کھجوریں نہیں ہیں کہ قرض ادا ہو سکے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر محنت مزدوری کرو, جا کر کام کرو, پیسے اکٹھے کرو, ٹائم لے دیتا ہوں پھر دے دینا, نہ جی نہ. حضور نے فرمایا ایسا کرو, جتنی تمہاری کھجوریں ہیں نا ان کا ڈھیر لگا دو. حضرت جابر گئے, جتنی کھجوریں تھی ساری اکٹھی کی, ایک ڈھیر لگا دیا. ڈھیر لگا کر حضور نے فرمایا جب ڈھیر لگ جائے مجھے بتانا. حضرت جابر آئے, آ کر بتایا جی یا رسول اللہ ڈھیر لگ گیا.
حضور تشریف لاتے ہیں اور حضور آ کر کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر دعا کرتے ہیں. ہے تو رب سے دعا کرنی ہے نا, رب سے دعا کرتے ہیں اور دعا کرنے کے بعد حضور کہتے ہیں جابر جتنے قرض خواہ ہیں سب کو بلا لو اور ان کو ان کا مال ہے ان کا حصہ دیتے جاؤ. حضور نے یہ ارشاد فرمایا, حضور گھر تشریف لے گئے. حضرت جابر نے سب کو بلایا اور بلا کر سب کو دینا شروع کر دیا. کھجوریں تو وہی تھی جو پتا تھا کم ہے, لیکن حضرت جابر نے جب دینا شروع کیا نا, اس کو بھی دی, اس کو بھی دی, اس کو بھی دی, سب کی کھجوریں بھی ادا ہو گئی, پیچھے بھی باقی بچ گئی. اب حضرت جابر خوش ہو گئے, دل کے اندر بڑی خوشی ہوتی ہے نا, یار قرض بھی لے گئے, باقی بھی بچ گئی نے, ایاں بھی کٹ. اب کیا کرتے ہیں, خوشی کے ساتھ جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی میں جاتے ہیں نا, وہاں پر صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اب جب یہ دونوں ہستیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو ان کو جا کر نا بڑی خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں حضرت جابر کہ جی وہ حضور آئے تھے میرے باغ میں, انہوں نے دعا کی, ایسی برکت ہوئی, میں سارا قرض لا چھڑے, پھر بھی پیچھے بچ گئی نے. اب صحابہ کا ایمان دیکھیے گا. صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو جب یہ بتایا, انہوں نے کہا جب حضور یہاں سے گئے تھے نا, ہمیں اس وقت پتا تھا, پر ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ آج جابر کا سارا قرض ادا ہو جائے گا. یہ صحابہ کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رب تبارک و تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہیں. یہ ان کا یقین, یہ نظریات ان کے, یہ لے کر چلیں گے تو یہ وہ ایمان ہوگا جو صحابہ کا ایمان ہے اور جو کہ قابل اعتبار ایمان ہے, جو رب کی بارگاہ میں مقبول ایمان ہے. اور اگر کہ نہ جی نہ ایک ہی میں ہو سکتا ہے جی 5 کلو کھجورا یا 50 کلو قرضہ یا کیویں ادا ہونیاں نے, جا کے دیکھو نا حدیث کی کتابیں, بخاری و مسلم کو کھولو نا, اسی کے اندر یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اسی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. صحابہ کا یہ ایمان, اس کے اوپر تو اگر مثالیں دینا شروع کرے تو ایک تعداد آ جاتی ہے مثالوں کی کہ حضور نے یہاں پر بھی مشکل کشائی کی, یہاں پر بھی مشکل کشائی کی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے خزانے کی کنجیاں حضور کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں, حضور تقسیم کرتے جا رہے ہیں, اپنی زندگی مبارکہ کے اندر بھی تقسیم کیے, اب ظاہری طور پر پردہ فرما گئے, اب بھی تقسیم کرتے جا رہے ہیں. ہم دعائیں مانگتے ہیں, دعا مانگنی ہے رب سے, لیکن حضور کے وسیلے سے جب دعائیں مانگی جاتی ہیں نا تو پھر یوں قبول بھی ہوتی ہیں. بندے کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی تو معلوم ہونا. ہم مانگتے ہیں, مانگنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا, پھر کہتے ہیں ساری دعا قبول کیوں نہیں ہوتے. ہم دنیا میں بھی کسی کے پاس جائیں, کوئی کام ہو, چاچے نال بولیں گے, طریقے نال منگیں گے تو کام چلے گا, اور اگر بندہ صحیح طریقے سے نہ مانگے, اکھڑے ہوئے منہ کے ساتھ بات اس سے کرنی ہے, منہ ایسے کر کے اور کہے کہ جی فلاں کام میرا کر دو, وہ بندہ کرے گا, وہ بولے گا اس کو گفتگو کرنے کے آداب کا ہی نہیں پتا, اینو پتہ ہی نہیں کھلونا کینج ہے, گل کینج کرنی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو رب سے مانگنا ہے, طریقہ سیکھ کے مانگو تو صحیح, رب عطا فرمانے والا ہے, رب عطا کرتا ہے. تو حضور کے وسیلہ دے دے کر رب سے دعائیں مانگے, رب تبارک و تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کا ایمان ہے, وہ نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کے نظریات ہیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.